رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 24 مئی 2026 کا جو کوسچن آنسر سیشن نمبر 236 ہے اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آپ کے ریئل ٹائم کوسچنز ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کی پوسٹ کے نیچے کامنٹس میں جو ملے تھے وہ ہم نے ایک ترتیب لگا کے ہماری ٹیم نے اس کو مینیج کیا اور یہ پرنٹ آؤٹ میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ ان سوالات کو ڈسکس کرنے سے پہلے دو چیزیں ضروری، ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ شکایت ہے کہ ہمارا سوال انٹرٹین نہیں ہوا، تو ہم اسکروٹنی کرنے کے بعد وہ کوسچنز رکھتے ہیں جو عوامی سوالات ہیں۔ کسی شخص کا بالکل کوئی پرسنل لیول کا کوسچن جس میں بعض اوقات ایسی چیزیں جو ہم پبلکلی اس کو بیان نہیں کر سکتے وہ انٹرٹین نہیں کیا جاتا، پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوڈ ورڈز میں کسی طریقے سے اسے انٹرٹین کر لیں۔ دوسری چیز یہ کہ اکثر لوگوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہوتا ہے، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں الحمدللہ روزانہ اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو ویڈیوز کے اعتبار سے اٹیچ ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ، ان کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی ہمیں، ہماری ٹیم کو، فیملیز کو دعا میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو اور آپ کی فیملیز کو دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ پھر بھی میں چونکہ کئی لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی تو میں آغاز ہی میں دعا کر دیتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم آمین۔ بیرون ملک رہنے والے لوگ پاکستان میں قربانی کریں اور جبکہ وہاں عید ایک دن بعد ہو تو کیا ہماری قربانی ہو جائے گی جبکہ ابھی تک ہم نے نماز عید نہیں پڑھی؟ میرے بھائی اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے کہ یہ سوال اگر آج سے 100 سال پہلے کسی عالم دین کے ٹیبل پہ رکھا جائے اور اس سے پوچھا جائے تو وہ اس کے جواب میں یہی کہے گا کہ بھائی ہمیں کیا پتا کہ یو کے اور امریکہ میں کس وقت عید ہونی ہے، وہاں چاند کس اعتبار سے چل رہا ہے، ہم تو اپنے علاقے میں جو قربانی کا وقت ہے، نماز عید کا وقت ہے، اس کو فالو کریں گے۔ اگرچہ ان کا کمانے والا یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، اگلے زمانوں میں وہ منی آرڈر کے ذریعے پیسے بھجوا دیتے تھے لوگ، اور اس زمانے میں تو خطوں میں بھی پیسے ڈال کے بھیج دیے جاتے تھے، اور کئی دنوں کے بعد بحری سفر سے ہوتا ہوا خط 14-15 دنوں کے بعد پہنچتا تھا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، اور یہاں کے رہنے والے لوگ اس نصیحت کے مطابق کوئی جانور خریدتے ہیں۔ اب ان کی بلا سے کہ جس شخص نے پیسے بھیجے ہیں اس شخص نے عید پڑھی ہے نہیں پڑھی، کب پڑھنی ہے، کب چاند نکلے گا، اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں۔ ان شارٹ یہ کہ ہر شخص نے اپنے چاند کو فالو کرنا ہے، اس اعتبار سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو ایک سنت ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس نے یکم ذو الحجہ سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے جسم سے کوئی چیز ریموو نہیں کرنی، نہ ناخن کاٹنے ہیں، نہ غیر ضروری بال کاٹنے ہیں، نہ کوئی کھال کا حصہ ریموو کرنا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص بھول جائے وہ ایک الگ بات، اس میں تو معافی والی گنجائش ہے، باقی اس نے اہتمام اس کا کرنا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی دم والا معاملہ نہیں ہے جس طرح حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک سنت موقدہ کے طور پر ہے۔ تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ جو شخص امریکہ میں ہے اور اس نے پیسے پاکستان بھجوائے ہوئے ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ میں آج سے 200 سال پہلے کا انسان ہوں، جس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں، کچھ نہیں، وہ اپنے علاقے میں نماز عید ادا کرے، اس کے بعد جیسے ہی وہاں کوئی پہلی قربانی ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے بال ریموو کر لے، اور وہ شخص بھی ایسا کر لے کہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو سن نسائی میں حدیث ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب دے دے گا اگر وہ عید والے دن اپنے غیر ضروری بال صاف کرتا ہے اور ناخن وغیرہ کاٹ لیتا ہے۔ تو بھائی یہ سمپل سا معاملہ ہے، اس کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور مالی باتیں جو ہیں ان میں نیابت ہو جاتی ہے. یہ نیابت والا معاملہ ہے کہ آپ کا کمانے والا باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو پیسے بھیج رہا ہے اور آپ اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف سے قربانی کو افورڈ کر رہے ہیں. پیسہ تو اس کا لگا ہوا نا. تو اس طرح کے جو نیابت کے معاملات ہوتے ہیں مالی عبادت کے لیے وہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حج بدل بھی ہو جاتا ہے, عمرہ بدل بھی ہو جاتا ہے, زکوٰۃ میں بھی نیابت ہو جاتی ہے. شوہر جو ہے وہ اپنے بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے, اس کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. اس کی اصل وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں آئی. نبی الاسلام نے زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا. جب وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اپنی فائنینشیل پوزیشن کی وجہ سے. نبی الاسلام کو شکایت پہنچی تو آپ علیہ السلام نے سیدنا عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ عمر, تمہیں نہیں پتا کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے, تو اپنے چچا کی زکوٰۃ میں ادا کروں گا. حالانکہ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے لیکن چونکہ مالی عبادت ہے اس میں نیابت ہو جاتی ہے. قربانی بھی مالی عبادت ہے, اس میں نیابت ہو جاتی ہے. حج بدل, عمرہ بدل یہ جسمانی پلس مالی باتیں ہیں لیکن ان میں بھی نیابت ہو جاتی ہے. کوئی کسی کی طرف سے ادا کر سکتا ہے اگر کوئی مجبوری ہے. البتہ جو شخص فوت ہو چکا ہے اس کی طرف سے آپ قربانی نہیں کریں گے. وہ روایت ضعیف ہے جامعہ ترمذی کی اور سنن ابی داؤد کی کہ مولا علی کو نبی الاسلام نے نصیحت کی تھی کہ تم نے میری وفات کے بعد بھی میری طرف سے قربانی کرنی ہے. اس کی صحت کے اوپر کلام ہے. اسی لیے امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک کا قول نیچے نقل کیا ہے کہ اگر میت کی طرف سے کوئی قربانی کرے گا تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی, وہ عام صدقہ شمار ہوگا جو آپ اصالہ ثواب کے لیے کر دیتے ہیں. اس کی اصل تو موجود ہے, اس میں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, آپ دیکھ لیں اصالہ ثواب کے 10 طریقے. تو اس میں صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. اب اگر قربانی کے 7 حصے ہیں گائے میں اور اس میں کوئی ایک حصہ آپ نے ڈال دیا میت کی طرف سے تو وہ بقیہ کی قربانی بھی پھر ضائع جائے گی. اگر آپ نے کوئی قربانی کا اس طرح کا معاملہ زبردستی کرنا ہی ہے تو الگ سے ایک جانور دیں تاکہ باقیوں کی قربانی ضائع نہ ہو. بعض اوقات لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھئی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ہر عمل کا ثواب ہمارے نبی کو پہنچ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ انہی کی دعوت کی برکت سے آج ہمارے سینوں میں توحید کی شمع روشن ہے اور ہم نیک اعمال اختیار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ماں باپ کو ان کی اولاد کی طرف سے کیے گئے ہر نیک عمل کا ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے آٹومیٹکلی. وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, کوئی اپنی زندگی میں اچھا کام کیا, جس طرح سیدنا عثمان نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کی تھی, آج تک ان کو ثواب ملتا ہے. دوسری چیز علم کی بات, جس طرح امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھی آج تک ان کو ثواب مل رہا ہے. اور تیسرا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے تو دعا کا نفع تو ویسے ہی پہنچتا ہے, اور ویسے بھی اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی, اس لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یعنی ہم امام ہوں, ہمارے بعد جو لوگ آئیں, ہمارے پچھلے جو ہوں, یعنی جو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, ہم ان کے اگلے ہیں. اور امام بھی آگے کھڑا ہوتا ہے نا. یہ ہم اردو میں جب بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنجابی میں بولا جاتا ہے آگے جو گزر چکے, یہ آگے جو گزر چکے یہ اردو میں بولا جاتا ہے, پنجابی میں تو بولا ہی جاتا ہے. قرآن میں نہیں آتا کہ کافر کہتے تھے اساطیر الاولین ہے, قرآن اگلے لوگوں کی کہانی ہے. اگلے وہ ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے. یہ 2 ٹرم استعمال ہوگی. ہم سے جو لوگ پہلے گزر چکے, ہمارے آباء و اجداد, ان کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے اگلے تھے, یعنی وہ آگے پہنچ گئے, آگے گزر چکے. ہم ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں لیکن ہم ان کے پچھلے ہیں. وہ پہلے گزر چکے, ہم ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, ہم ان کے پچھلے ہیں, وہ ہمارے اگلے. ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے وہ ہیں جو ہماری اولاد ہے, یہ ہماری اگلی ہے. نہیں, ہم اگلے ہیں اپنے ماں باپ کے, اور ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے پچھلے ہوں گے اور ہم ان کے اگلے ہوں گے, ہم آگے گزر چکے. جو ہم دعا بھی مانگتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, کہ سلام ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو, ہم بھی عنقریب مر کے تمہارے ساتھ الحاق کرنے والے ہیں. تم تو آگے پہنچ چکے ہو, ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو
مالی عبادت میں نیابت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اصل حدیث بخاری مسلم کی کہ نبی الاسلام نے اپنے چچا کی طرف سے زکوٰۃ ادا کی، لہٰذا یہ مالی ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے یہ بھی حساب رکھنا ہے کہ آپ پتہ نہیں یو کے اندر عید ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس دفعہ تو بائی چانس یو کے میں اور سعودی عرب میں اور پاکستان میں ایک ہی دن عید منائی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے یو کے میں ابھی لوگ سوئے ہوئے ہوں گے اور ہم نے قربانی کے جانور گرا بھی لیے ہوں گے۔ اب وہ کہیں گے کہ ہمارا جانور تو گر گیا ہے، ہم نے تو عید پڑھی نہیں اور عید سے پہلے تو قربانی ہوتی ہی نہیں، بخاری مسلم میں ہے۔ اور بھائی یہ اس صورت میں ہے جب آپ یو کے میں جانور گرا رہے ہوتے ہیں، پاکستان کا قانون اس پہ لگے گا، آپ بے فکر رہیں۔ اسی طریقے سے اگر پاکستان میں آپ کی قربانی نہیں بھی ہوئی ہے، اگلے دن ہونی ہے، اور آپ نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر کوئی ایک قربانی ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اپنے ناخن کاٹ لیے، تو بالکل درست ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب تک پاکستان سے فون نہیں آئے گا۔ بھئی آج سے 100 سال 150 سال پہلے کیا فون آتا تھا اور لوگ ایسا کرتے تھے؟ تو اپنی عقل کو استعمال کریں۔ اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ بھی ہر شخص نے 9 ذی الحجہ دیکھنا ہے اپنے علاقے کا، اس کے مطابق رکھنا ہے۔ تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کریں تو پھر معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ میں بنگلہ دیش سے ہوں، چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہوں، گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں جو لوگ زیادہ تر رشوت کے پیسوں سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ میں ان سے الگ بھی نہیں ہو سکتا، الگ ہونا بھی نہیں چاہیے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ باقی آپ اپنی مرضی سے تو اس گھر میں پیدا نہیں ہوئے، جب تک آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں آپ کوشش کریں کہ خوش اسلوبی سے اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اور جیسے ہی آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو ایٹ لیسٹ اتنی کنٹریبیوشن اپنے گھر میں خرچے میں کر دیں کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اس میں سے کھا رہا ہوں۔ پھر بھی الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الگ ہونے میں قطع رحمی والا معاملہ آ جاتا ہے اور کئی ایک اس کے ساتھ فساد جڑا ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ جیسے لوگ جو اتنی فکر کرنے والے ہیں رزق کی، اور کرنی بھی چاہیے، ظاہر ہے رزق حلال جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا، وہ کرنی بھی چاہیے۔ تو آپ ساتھ رہیں گے تو ہو سکتا ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لے۔ اگر سجدے میں رفع الیدین عام سنت نہیں تو کیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا عام سنت ہے؟ بھائی ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں کہیں کہ سجدے میں رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ ہم نے تو یہ بتایا تھا کہ سجدوں میں رفع الیدین کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت انس بن مالک سے جز رفع الیدین میں تو یہ جائز ہے۔ باقی جو مالک بن حویرث کی روایت سنن نسائی والی ہے اس میں قتادہ کی تدریس ہے، اور وہ روایت بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، اس میں سجدوں کے رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہے۔ بلکہ بخاری مسلم میں جو عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اس میں تو ہے کہ سجدوں میں نہیں کرتے تھے رفع الیدین۔ تو نبی اسلام سے ثابت نہیں ہے ڈائریکٹلی۔ رہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، وہ نبی اسلام سے بھی ثابت ہے اور عبداللہ ابن زبیر سے ثابت ہے۔ میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، انہوں نے نماز سیدنا ابوبکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی اسلام سے۔ اور ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے اس میں واضح الفاظ ہیں کہ نبی اسلام جب نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور تکبیر کہتے، یعنی اللہ اکبر، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ تو ہر ہڈی وہیں پہ واپس آتی ہے جہاں سے نماز سٹارٹ کرتے وقت موجود تھی۔ یعنی عام حالت میں ہم ارسال الیدین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں صدر کیے ہوئے، تو یوں اللہ اکبر کا اور واپس آ جاتی۔ لہٰذا نبی اسلام سے بھی اس اعتبار سے ثابت ہو گیا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا۔ تفصیلی ویڈیو میں نہیں دیکھتے۔ جمعہ کی نماز کے دونوں خطبوں میں ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ بھائی یہ تو حنفی بھی درست نہیں سمجھتے، اگرچہ حنفیوں کی عوام یہ کر رہی ہے کہ پہلے خطبے میں وہ ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں، دوسرے خطبے میں تشہد کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ نبی اسلام نے جمعے کے خطبے کے دوران احتبا کرنے سے منع کیا، یعنی آپ اس طریقے سے بازو پہ بازو رکھیں اور دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اپنے گھٹنوں کو گھیر لیں، کیونکہ اس میں چانس ہوتے ہیں کہ انسان کو اونگ آ جائے گی، نیند آ جائے گی، کیونکہ آپ نے متوجہ ہو کر خطیب کو سننا، اس سے منع کیا گیا۔ باقی آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھے، جسے ہم چوکڑی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، 4 زانوں بیٹھنا، 2 زانوں بیٹھے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس طریقے سے جو یہ کرتے ہیں اس کو ایک طرح سے نماز کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کرنے دیں، بس ان کو کہا کریں کہ بجائے قبلہ رخ بیٹھنے کے نا امام کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، کیونکہ تقریر آپ اس کی سن رہے ہیں۔ مسجد کی دونوں ایکسٹریمز پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، دائیں والوں کا کام ہے کہ وہ بائیں طرف جہاں امام ان کو سینٹر میں نظر آ رہا ہے اس طرف منہ کر کے بیٹھے۔ اس طریقے سے یہاں والے لوگ جو ہیں وہ امام کو اس طرح دیکھیں گے، اس طرف کر کے بیٹھیں اور اس کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ خطبہ سننا یہ جمعے والے دن سب سے اہم ترین چیز ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ
سب سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے گائے قربان کرنے کا، اس کے بعد جو آتا ہے اسے بھیڑ یا بکری قربان کرنے کا، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا، اور اس کے بعد فرشتے جو ہے نا رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب امام یا خطیب ممبر پہ آ جاتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ اب ذکر نبی علیہ السلام نے اس کیس میں تقریر کو کہا ہے، تو اللہ کرے کہ تقریروں میں ذکر ہوتا ہو بجائے کہانیاں سنانے کے، تو وہ آپ نے متوجہ ہو کر سننا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، سلون میں کسٹمرز جو ایکسٹینشنز لاتے ہیں، اگر پتہ نہ چلے کہ انسانی بالوں کی ہے یا مصنوعی سنتھیٹک بالوں کی، تو کیا پھر بھی ہم ان کے بالوں میں لگا سکتے ہیں؟ تو بھائی پتہ کر لیں آپ، بہتر تو یہ ہے کہ پتہ کریں اور بلکہ ایجوکیٹ کریں آپ کہ یہ چیز بنے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے انسانی بالوں کا جوڑا کرنے سے منع فرمایا، اوریجنل بال۔ اسی طریقے سے آپ بال بیچیں بھی نہ، آج کل تو وہ میرے خیال ہے 6-7 ہزار روپے کلو بکتے ہیں یہ بال، تو انسانی بال آپ نے بیچنے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بعد میں پھر اسی قسم کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وگ بنانے کے لیے یا اور کاموں کے لیے، اس سے منع کر دیا گیا۔ بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور اس کے بال کم ہیں، اس کا ہسبینڈ فیل کرے گا، تو میں انسانی بالوں کا جوڑا لگانا چاہتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ یہ غرر میں آتا ہے، دھوکے میں آتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے وگ لگائی ہوئی ہے اور آپ بتا ہی نہیں رہے رشتہ کرنے سے پہلے کہ یہ جو دولہا میاں ہیں ان کے تو بال ختم ہو چکے ہیں، تو اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کریں گے اور بعد میں جب وہ چیز کھلے گی تو اس کے بعد تو پھر طلاق تک بھی نوبت آ جاتی ہے، تو یہ والا کام نہ کریں۔ انسانی بالوں کا جوڑا لگانا منع ہے، بلکہ صحیح مسلم حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور ملوکیت میں مدینہ شریف تشریف لائے تو انہوں نے باقاعدہ مسجد نبوی میں ایک خطبہ دیا، اتنی لمبی انہوں نے چٹیا اپنے ہاتھوں میں انسانی بالوں کی پکڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی بالوں کا اس طریقے سے جوڑا بنانے سے، چٹیا بنانے سے منع کیا، یعنی کسی انسان کے بال دوسرے انسان کے سر میں لگائے گئے؟ تو انہوں نے بڑا ڈانٹا، اور ظاہر علماء سے مراد وہ صحابہ اور تابعین کو کہہ رہے تھے کہ نبی الاسلام کی صحبت میں تم لوگ رہے ہو، صحابہ کرام اور تابعین کو یہ بات بھی تم کنوے نہیں کر سکتے کہ نبی الاسلام نے اس چیز سے منع کیا۔ ہاں، اپنے بالوں کو اگر آپ نے ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، جس طرح کہ ہمارے محبوب مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ نے کروایا تھا، اس وقت میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی، تو بالکل درست ہے، اپنے بال ٹرانسپلانٹ بھی کروا سکتے ہیں آپ۔ اس طریقے سے آپ نے کوئی مصنوعی بالوں کی وگ لگانی وہ بھی لگائیں، لیکن انسانی بال نہ، سنتھیٹک۔ رہا یہ معاملہ جو سلون کا کام کرتے ہیں، تو یہ اسی صورت میں ہوگا ظاہر ہے جب لوگوں کو ایجوکیشن ہوگی۔ اب مجھے بتائیں، اس کام میں تو لوگ شیپ بنوانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے شیپ تو نہیں بھی بنانی ہے آپ نے، نیکی کے کاموں میں آپ نے ساتھ دینا ہے، برائی میں نہیں دینا، قرآن میں واضح فتویٰ ہے، تو یہ بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا کریں۔ ہم جس اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں اکثر ٹیچرز کا رویہ اچھا نہیں، وہ اکثر گالی گلوچ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں شاید یہ کسی گاؤں ایریا میں ہوں گے، اب تو گالی گلوچ کیا اف تک بھی نہیں کہتے ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، بلکہ یہ غلوف کے درجے تک بات جا چکی ہے۔ اس کی وجہ سے اسکولوں میں بچے جو ہیں وہ ایک طرح سے بدتمیزی کا رویہ بھی اختیار کرنا شروع ہو گیا اپنے ٹیچرز کے معاملے میں۔ تو اگر گالی گلوچ والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے اپنے ماں باپ کو انوالو کریں، وہ پرنسپل کو جا کے ملیں اور شکایت لگائیں کہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، بالکل اس طرح تو مینٹل ماڈل ہی بچوں کے بدل جائیں گے، بالکل یہ غلط ہے۔ لیکن آپ نے خود سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا کہ آپ بدتمیزی کریں، جا کے پرنسپل کو شکایت لگائیں، ورنہ وہ ٹیچر پھر آپ سے بدلہ لے گا۔ تو اس کو طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، ماں باپ کا کام ہے کہ وہ ہینڈل کریں۔ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں اس کے صالح ثواب کے لیے مسجد میں پنکھا لگوا سکتا ہوں؟ جی لگوائیں، ضرور لگوائیں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا اور پیچھے سے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے پانی کا ایک کنواں کھدوا کر اللہ کی راہ میں وقف کر دوں، تو کیا میری ماں کو ثواب ملے گا؟ تو نبی اسلام نے فرمایا ہاں ملے گا۔ اور سنن نسائی میں آتا ہے کہ اس کنویں کا نام پڑ گیا تھا ام سعد کا کنواں، یعنی سعد کی ماں کا کنواں۔ تو صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے
بالکل کریں، بلکہ یہ زندہ لوگوں پر حق ہے مردوں کا کہ وہ ان کو نفع پہنچائیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا بندوبست کیا ہے، قرآن میں ایک تو دعا سکھائی نا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ اس سے ملتا ہے تو سلام کرے، اور ظاہر جب سلام کرے گا تو اگلا جواب دے۔ اسی طریقے سے چھینک آئے الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا، اور اگر وہ نکاح کی دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا، اور فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا۔ تو جنازہ بھی ایک دعا ہے، ایک زندہ مسلمان کا اپنے فوت شدہ مسلمان کے لیے ایک گفٹ ہے۔ پھر اس سے بھی آگے ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر میں کھڑے ہو کر اس کے سوالوں کے استقامت کے لیے دعا کرو، کیونکہ قبر میں اس سے سوال پوچھے جائیں گے، وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد قبرستان جانا ہے، پھر دعا کرنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہ بھی صحیح مسلم میں آئی۔ عام نمازوں میں بھی ہم دعا مانگتے ہیں مومنین کے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ سارے ذریعے ہیں فوت شدگان کو نفع پہنچانے کے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جس کے جنازے میں ایسے 40 لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ اگر ہم نماز جمع کرتے ہیں تو کیا صرف فرض نماز ادا کرنی ہوگی یا سنت اور نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے لیکن کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو، لیکن وہ پھر اس طرح کریں گے کہ 2 فرض نمازیں جو آپ نے جمع کی ہیں ان کے درمیان آپ نے کوئی سنتیں نہیں پڑھنی۔ ظہر کے 4 فرض پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد مختصر سے اذکار کیے، اور پھر نئے سرے سے اقامت ہوگی، 2 اقامت ہوگی، اذان ایک ہی ہوگی، اور اگر سفر میں تو 1 اذان 2 اقامت، لیکن پھر 2 فرض پڑھیں گے۔ تو فرض کے بعد صرف مختصر اذکار کریں، اس کے بعد اگلی اقامت ہو اور آپ اس کے فرض ادا کر لیں، اور اب آپ سنتیں اسی ترتیب سے ادا کریں، ظہر والی پہلے ادا کر لیں، عصر والی اس کے بعد کر لیں، اس طریقے سے مغرب عشاء کو جمع کرنا، لیکن سنت اور نوافل ادا کرنے جائز ہیں۔ ظاہر نفلی نماز ہے، اس کے اوپر کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ پوچھا کریں کہ چھوڑنے جائز ہیں کہ نہیں؟ جی چھوڑنے جائز ہیں۔ پڑھنے جائز کے بارے میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ البتہ بدعت والا معاملہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کوئی اجتماعی عبادت کرتے ہیں۔ آپ روزانہ 100 نفل پڑھیں، کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ نبی الاسلام جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد 100 نفل پڑھا کرتے تھے۔